وفاق میں حکومت بنانے کا موقع ملا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنی تھن میجورٹی تھی کہ ہمارا وہ جو ریفارمس ایجنڈا تھا، وہ ایجنڈا جو 2009 کی تحریک میں گجرانوالہ میں جس میں سازش کی گئی اور اس میں رکاوٹ ڈالتی ہوئی، اس کو وہیں اس میں پاز کا بٹن دبا دیا گیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ 2018 میں جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم وہ جو ریفارم کا ایجنڈا تھا اس کو پایا تک پہنچائیں. وہ ریفارم جس سے نہ صرف اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو انشور کیا جا سکے، بلکہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے بھی جو ہے اس ادارے کی مضبوطی کے لیے بھی ریفارمز کیے جا سکے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم اس پچھلے 4.5 سالہ دور میں نہیں کر سکے، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. کہ اپوزیشن کا یہ 13 جماعتی جو اتحاد ہے، اس نے اس پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک ہی رٹ لگائی رکھی، اور وہ تھی NRO. اور آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے 3.5 سال ایک ہی مانی کو NRO ملا تو انہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کس طرح ایک جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی. اور آج یہ اپنے اس نوسر بازوں کا ٹولہ جو ہے، یہ اپنے اس اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اداروں کو مخالفت کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم بطور ایک سیاسی ورکر کے جدوجہد کر رہے ہیں، لیگل فرٹرنٹی کو بھی اس چیز کو بڑا سیریسلی اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ جس عدلیہ کی آزادی کی ہم نے ڈنڈے کھائے، مارے کھائیں، جیلیں کاٹی، اگر آج اس کی ساکھ کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے اوپر اگر کوئی ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مافیا کی جانب سے، وہ مافیا جس کو پاناما کیس کے اندر ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج نے کہا کہ یہ سسنین مافیا اور گاڈ فادرز ہیں، وہ اٹلی اور میکسیکو والے جو سسنین مافیا تھے اور گاڈ فادرز تھے، ان کے پاس دولت اور طاقت تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے اقتدار کے اوپر جو ہے قبضہ رکھا. لیکن یہ جو ہمارے مافیاز ہیں، یہ اداروں کے ذریعے اختیار کو غلط انداز میں جو ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، سچ اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے، میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک طرف روز آ کے جو ہے پروفیسر شہباز شریف صاحب بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سیاست سے بالاتر ہو گئی، کہ ہم لوگ گاؤں بڑے مشکل حالات بڑے مشکل ہیں. سب کو جو ہے سیاست سے بالاتر ہو کر جو ہے مل کے کام کرنا چاہیے. اور جب انہی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے عمران خان ٹیلی تھون کرتے ہیں تو تمام سرکاری مشینری جو ہے استعمال کی جاتی ہے کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ جو ہے نا کی جا سکے. اسی طریقے سے عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جب تعیناتی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی حکومت وقت جو ہے جوڈیشل کمیشن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا پریشر ٹیکٹکس استعمال کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عدلیہ کی آزادی کے اوپر بہت بڑا جو ہے ایک ضرب ہے. آج اگر وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھول گئے تو قوم نہیں بھولی کہ جب ان کے قائدین کے خلاف فیصلے آئے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو کس طرح سے یہ عدلیہ اور معزز جج صاحبان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے تھے، وہ آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سب آن ریکارڈ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دن بھی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے کسی قائد نے کبھی بھی کسی جج یا عدلیہ کے احترام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نازیبا نہ کی ہے، نہ ہی سوچ رکھتے ہیں. نہ ہی آج تک ہم نے کسی اور ادارے کے حوالے سے اس طرح سے نہ کسی میمو گیٹ یا ڈان لیگ جیسی سازشوں کا حصہ بنے، نہ ہی الحمدللہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن سپریم کورٹ پر حملے میں شامل تھا. ہمارا کارکن وہ ہے جس نے عدلیہ کی آزادی کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے، ڈنڈے کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں
کہ آج وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، حالات کی سنگینی ایسی ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے سامنے کہ گزشتہ 3.5 ماہ پہلے جب ایک جمہوری حکومت کے خلاف سازش کی گئی، اس دن سے لے کے آج تک جتنے آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، اینالسٹ دیکھ لیں، تو پوری دنیا کے جو سیریس اینالسٹ اکانومسٹ ہیں وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ تمہارے ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ معاشی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کا انتخابات کیا جائے، تو وہ لوگ جو الیکشن کے میدان سے بھگوڑے وہ آج اقتدار سے چمٹے رہنے کے مختلف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ عدلیہ اور اداروں کو جو ہے مخالفین کے خلاف جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک سیاسی ورکر ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ جو بھی سازشیں ہمارے اداروں کے خلاف ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہمیں پھر کھڑا ہونا پڑے گا، پھر مل کے ایک آواز بن کے جو ہے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر اصلاحات کے لیے، قانونی اور جوڈیشل اصلاحات کے لیے، خاص طور پہ لیگل فرٹرنیٹی کو آگے بڑھ کے اپنا آپ کا بڑا اہم رول ہے، اور اس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ ILF بالکل جو ہے ساتھیوں سے مشاورت کر کے اپنی ریکمنڈیشن بھی ضرور دے تاکہ دوبارہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم ضرور کریں، کیونکہ آپ کے سامنے ہمیں پروونشل گورنمنٹ KPK میں جب موقع ملا تو وہاں پہ بھی ہم نے جو پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ہم جتنے وہ ہم نے کیا پہلے بھی کیا، اور ابھی یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں جب بھی موقع ملے گا جو بھی ریفارمز وکلا برادری کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے بطور ایک وفاقی اور صوبائی حکومت ہم کر سکتے ہیں، اس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ILF بھی اس کے اندر اپنی جو ہے اپنا ایک اہم رول ادا کرے گی، اور اپنی ریکمنڈیشن اور جو پالیسی پیپرز ہیں ریفارمز کے لیے وہ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کے سامنے رکھے گی، تاکہ اس کے اوپر ہم جہاں پہ ہم سڑکوں پہ اور میڈیا پہ جدوجہد کر رہے ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملے ریفارمز کے ذریعے ہم پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے ذریعے عملی طور کے اوپر جو ہے اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔